ہم اہل حدیث ہوتے ہیں، ہماری دعوت نہایت ہی سادہ، عمدہ اور عام فام ہے۔ ہمارا مقصد اللہ کی وحی کی طرف بلانا، قرآن و حدیث کی طرف دعوت دینا، کیونکہ ہمارے جو اکابرین تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، ائمہ تھے، ائمہ مسلمین، محدثین اعظام، ائمہ اہل سنہ والجماعت، سب اللہ کی وحی کی طرف بلاتے، وہ قرآن و حدیث کی طرف بلاتے تھے۔ خود بھی وہ وحی کتابیں تھے اور پوری دنیا کو وحی کتابیں دیکھنا چاہتے۔ وہ عظمتوں والے لوگ تھے، اللہ نے ان کو کمال علم عطا فرمایا تھا، وہ تقوی والے تھے، اپنے رب سے ڈرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین کی خشیت، اس کا جلال اور تعظیم ان کے دلوں میں گھر کر چکی تھی۔ وہ علوم نبوت سے بہرمند تھے، علوم نبوت سے بہرمند تھے، ہر خیر اللہ نے ان کے دامن میں ڈال دی تھی، اور وہ بے تکلف بھی تھے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا ان کو سمجھ نہیں سکی، ان کی قدردانی نہیں کر سکی۔ انہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا تھا، مطلب یہ جو ہمارا نام اہل حدیث ہے ہم نے خود نہیں رکھا، یہ ائمہ دین کا رکھا ہوا نام، یہ انہوں نے اپنے لیے رکھا تھا کہ وہ حدیث والے تھے اور ان کے مد مقابل رائے والے تھے۔ یہ اہل الحدیث نام سے جانے گئے اور وہ اہل الرائے کے نام سے جانے۔ یہ اہل السنہ والجماعت تھے، یہ اسلامی عقائد پر کاربند تھے اور امت کے اجماع و اتفاق کو یہ حجت اور دین مانتے تھے۔ ان کا نام اہل السنہ والجماعت ہوا۔ اہل حدیث کے دو نام ہیں، اہل الحدیث اور اہل السنہ والجماعت۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے، ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ نے اپنا نام اہل حدیث کیوں رکھا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں رکھا، ہمارے اکابر نے اور ائمہ اہل سنہ نے، محدثین نے یہ نام رکھا ہے۔ من حیث الجماعت ائمہ مسلمین اور محدثین پر اعتراض بالکل نہیں بنتا۔ جو من حیث الجماعت محدثین پر اعتراض کرے، اس کی عقل میں کوئی نقص ہے یا اس کے دین میں کوئی نقص ہے جس وجہ سے وہ ایسا کرے۔ جب وہ بے تکلف ہیں اور اللہ رب العالمین کی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرادوں کو بھی پانے والے اور قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے والے ہیں، ان کے مطالب اور معانی کو بھی سمجھتے ہیں، انہوں نے نام تجویز کیا۔ اہل سنہ والجماعت ان کا نام ہوا۔ ان کے مد مقابل جو گروہ تھا وہ اہل کلام تھے۔ اہل کلام وہ عقلیات کے ذریعے سے وحی کا رد کرتے تھے اور یہ دفاع کرتے تھے، حق کے ساتھ حق کا دفاع کرتے تھے اور حق کے ساتھ باطل کا ابطال کرتے تھے، یہ سلسلہ تھا۔ اب انہوں نے یہ نام رکھ لیا، بعض لوگوں کو یہ نام ہضم ہی نہیں ہوتا، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نام نہیں رکھنا چاہیے، بس یہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کو ہم ماننے والے ہوتے ہیں۔ بھائی دیکھیں، محدثین کے ساتھ ہم نے رشتہ جوڑنا ہے۔ وہ رشتہ کیسے جڑے گا؟ ہم ان کے ایک ایک انداز کو لیں گے، ان کے ایک ایک سلسلے کے ساتھ جڑیں گے۔ انہوں نے نام اہل حدیث رکھ لیا، ہم بھی اپنا نام رکھ لیں گے اہل الحدیث۔ انہوں نے اپنا نام اہل السنہ والجماعت رکھ لیا، ہم نے بھی اپنا نام اہل السنہ والجماعت رکھ لیا۔ انہوں نے کہا یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اس کا یہ معنی ہے، یہ اس کا مفہوم، اس کی تفسیر ہے، یہ اس کی تعبیر ہے، ہم نے وہ مان لی۔ انہوں نے کہا یہ حدیث ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، ہم نے مان لی۔ یہ حدیث ہے، اس کا یہ مطلب مانا ہے، ہم نے مان لی۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ قرآن کریم میں ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، تو آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ میں نے اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے تھے محدثین وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے، اس لیے میں اہل حدیث کہتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ قرآن ہے، ہوا سماکم المسلمین۔ میں نے کہا یہ بتائیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے انہوں نے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی؟ ایک سوال ہے نا دنیا کے سامنے، ہوا سماکم المسلمین، یہ آیت محدثین اعظام نے پڑھی تھی یا نہیں؟ بالیقین پڑھی، انہوں نے پڑھی، بالیقین پڑھی۔ اگلا سوال یہ کہ انہوں نے اس کو سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا، کہ اللہ کی مراد کیا ہے اس آیت میں، ہمارے رب کی مراد کیا ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کی مراد کو پایا؟ جی بالکل ضرور پایا۔ اب ان کا نام رکھنا تو بالکل صحیح ہو گیا، اللہ کی مراد کے منافی نہیں ہے، خلاف نہیں ہے، یہ نام اللہ کی مراد کے عین مطابق ہے۔ بات سمجھیے گا، تو محدثین ہماری ضرورت ہے، ان کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گروہ محدثین میں اپنے آپ کو، مطلب اس گروہ سے اپنا تعلق قائم کر لیں۔ باقی محدثین اعظام جو تھے ان کی فضیلتیں آئی ہیں، قرآن میں بھی حدیث میں بھی ان کی فضیلتیں ہیں، کئی حدیث ان کی عظمت کو ثابت کرتی ہیں، کئی آیات کریمہ سے ان کی عظمت ثابت ہوتی ہے، رب العالمین نے ان کی مدح کی ہے، لہذا کسی بھی حوالے سے ان پر اعتراض بنتا ہی بالکل بھی نہیں بنتا۔ اب کوئی کہے گی میں اپنا نام نہیں رکھنا چاہتا تو اس کا مسئلہ ہے، ہم تو اس کو یہ کہیں گے نا کہ محدثین نظام جو اس دنیا میں سب سے زیادہ عقل والا، بصیرت والا، اللہ سے ڈرنے والا، علم نبوت سے بہرمند جو گروہ تھا، انہوں نے یہ نام رکھا ہوا تھا۔ آپ ان سے بڑھ کر عقل والے ہو گئے، ان سے بڑھ کر آپ کے اندر حکمت اور دانائی آ گئی ہے، یا ان سے علم میں آپ بڑھ گئے ہیں؟ کچھ تو بتائیں نا، تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں۔
کیونکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنا نام اہل حدیث رکھیں گے تو ہمارا تعلق اس گروہ سے ثابت ہو جائے گا. اس کو بڑا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ہم گمراہی سے بچ جائیں گے. جو فضیلتیں آئی ہیں وہ تو ان کی ہیں. میری اور آپ کی فضیلت، میری اور آپ کی عظمت اس میں ہے کہ ہم محدثین اعظام کے گروہ میں اپنے آپ کو شامل کر لیں. بات تو نہیں سمجھے؟ اس گروہ میں اپنے آپ کو شامل کر لیں، ان کے عقیدے کے مطابق عقیدہ بنا لیں، ان کے عمل کے مطابق عمل بنا لیں، ان کے علم کو حاصل کریں اور امت کے سامنے ان علم کو پیش کریں. یہ ہمارا کام ہے. باقی فتنے ہیں، نام کو بنیاد بنا کر اس طرح اختلافات گڑنا، تنفر کی فضا پیدا کرنا، جھگڑے کرنا، شاید میری نظر میں یا آپ سب کی نظر میں یہ مناسب نہیں ہے. دیکھیں ہم محدثین کے ہاتھوں مجبور ہیں. انہوں نے جو نام رکھا وہ ہم نے رکھ لیا. کوئی ساری دنیا بھی کہ بابا آپ یہ نام چھوڑ دو، ہم نام نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ان کا عقیدہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ ان کا عمل چھوڑ سکتے ہیں، نہ ان کے علم سے ہم مستغنی ہو سکتے ہیں. ہر لحاظ سے ہم ان کے محتاج ہیں. جب ہم نے یہ مان لیا اس زمین پر ان سے بڑھ کر حق والا کوئی نہیں تھا، نہ ہے. وہ حق والے تھے، حق، بلکہ اللہ نے حق کو ان میں منحصر کر دیا تھا. اب جس کو بھی حق چاہیے وہ محدثین کے پاس چلا جائے. محدثین سے بغیر حق نہیں ہے. ہر ایک کو زعم ہے کہ ہم حق والے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے. کچھ بھی نہیں ہے. حق والوں کا ایک گروہ ہے جن کی نشانیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہیں، جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں. تو لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ائمہ دین جو تھے وہ حق والے تھے. اور یہ بات حق یاد رکھے کہ حق 2 نہیں، حق 3 نہیں، حق 4 نہیں، حق 5 نہیں، حق ایک ہے. کتنے حق ہیں؟ حق ایک ہے. حق ایک ہے جس کو قرآن نے نور سے تعبیر کیا. نور، اسلام، قرآن نے اس حق کو نور سے تعبیر کیا، نور. اور اس کے بدلے مقابل جو چیز ہے اس کو ظلمات سے تعبیر کیا. بتانا مقصود یہ ہے کہ حق ایک ہے اور باطل کئی ہیں. حق ایک ہے، ظلمات، شرکیات، کفریات، بدعات، خرافات، محرمات، ترہات، بہت زیادہ ہیں. فسادات پھیلے ہوئے ہیں، بے حد و حساب ہیں. جو جس کے پاس ہے وہ کہتا ہے کہ جو میرے پاس ہے یہ صحیح ہے، لیکن کسوٹی تو کوئی نہیں ہمارے پاس. صحیح اور غلط کی کسوٹی بھی ہونی چاہیے. اور ہر بندہ پریشان ہے، پتہ نہیں حق پر کون ہے جی، بس جی حق پر کون ہے. بھئی آپ یہ دیکھیں، اگر آپ کا تعلق حق والوں کے ساتھ ہے تو آپ حق والے ہیں. اگر آپ کا تعلق حق والوں سے نہیں ہے تو آپ حق والے نہیں ہیں. یہ سیدھی سی بات ہے. ان کا علم ہم کو کفایت کرتا ہے، ان کا عمل ہم کو کفایت کرتا ہے. اللہ کا دین، اللہ کی وحی ان کو کفایت کر گئی، ان کا عمل ہم کو کفایت کر گیا. بس اتنی سی بات ہے، سادی سی. جو وہ کریں وہ ہم کریں گے، جو انہوں نے فرمایا ہے ہم وہ مان لیں گے. تو انشاءاللہ ہم حق پہ رہیں گے اور صحیح اسلامی جو عقائد ہیں اور جو صحیح اعمال ہیں ہم ان پہ رہ سکیں گے. اپنے آپ کو ہر طرح کے خلفشار سے، انتشار سے اور ہر طرح کے بگاڑ سے اپنے آپ کو بچا سکیں. تو محدثین جو ہیں، محدثین ان میں حق ہے، منحصر ہو گیا. اب جس کو بھی حق چاہیے ان کے پاس آئے گا. بات نہیں سمجھے؟ جو ان سے کٹ گیا وہ حق سے محروم ہو گیا. علم جس کو وہ علم کہتا ہے اس کے پاس ہوگا، شاید ہوگا، زیادہ ہوگا. یہ بات نہیں ہے، بات حق کی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی مرادیں اس وقت تک انسان پا ہی نہیں سکتا جب تک اپنے آپ کو گروہ محدثین میں شامل نہ کر لے. میرے اللہ نے خیر ان میں رکھی، حق ان میں رکھا، علم ان میں رکھا، تو لہٰذا ان کے ساتھ وابستگی از حد ضروری ہے. ورنہ یہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہ جائیں گے ساری زندگی، کچھ حاصل ہی نہیں ہوگا. ایک بات اچھی طرح یہ تو یاد کر لیں، ٹھیک ہے جی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، آپ کو میں نشانی، جو شخص گمراہ ہو جاتا ہے نا، سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے، راہ ہدایت سے، راہ اعتدال سے ہٹ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا چھوڑ جاتا ہے. دوسری اس گروہ کی خوبی ہے، اہل حدیث مسلک کی یہ خوبی ہے. آپ ذرا نظر دوڑائیے گا، بغور دیکھیے گا، مطالعہ کیجیے گا کہ ہر مسلک کے اندر، ہر فکر کے اندر گمراہ گھس گئے تھے. انہوں نے ان کو قبول کر لیا. بڑا عالم ہے، بڑا عالم ہے، بڑا عالم ہے، آؤ جی آؤ جی، معان کے، اور اس طرح کا سلسلہ شروع ہو گیا اور تحسین شروع ہو گئی. اتنا بڑا عالم ہمارے مسلک میں آ گیا، اتنا بڑا عالم آ گیا. وہ تھا معتزلی، وہ تھا اشعری، وہ تھا ماتریدی. اس نے اپنی یہ شریعت، اپنا وہ اعتزال اور اپنی وہ گمراہی
اس کو ان میں داخل کر دیا، اور وہ اس بات پر خوش ہیں کہ بس یہ ہمارا ہو گیا ہے۔ ہر مسلک میں ایسا ہوا، تقریباً ہوا، اور ہر مسلک میں ایسا ہوا۔ یہ واحد مسلک دنیا میں اہل حدیث ہے جس میں کوئی گمراہ داخل ہو کر اپنے آپ کو چھپا کر تقیہ کر کے اللہ کے دین اور حق کے خلاف کوشش کر ہی نہیں سکتا۔ آپ ابھی مجھے ثابت کر دیں کہ فلاں دور زمانے کو بڑا عالم تھا، مسلک اہل حدیث میں گھس گیا، وہ تو اہل حدیث تھا ہی نہیں، اور ان کو ایسی چکنی چپڑی میں رکھا اور ان کو گمراہ کرتا رہ گیا، اور غلط افکار و نظریات، عقائد و اعمال ان کے اندر داخل، اس کی کوئی نظیر ہی دنیا میں نہیں ہے، کوئی نظیر اس کی دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کیوں نہیں مانتے اس مسئلہ کو؟ میرے رب کی پاسبانی ہے، یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ آپ کو اتنی بڑی ایک میں نے دلیل دی ہے، اس دلیل پر آپ غور کریں۔ کچھ ایسے لوگ تھے، مثال زمخشری، ایک معتزلی عالم گزرا، علامہ زمخشری، اس نے قرآن کریم کو فصاحت و بلاغت سے بھر دیا۔ وہ اس نے لکھا اپنی تفسیر الکشاف کے دباچہ میں، الحمدللہ الذی خلق القرآن، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، سارے کمالات اللہ کے لیے جس نے قرآن کو خلق کیا۔ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ بعد میں بھلا عبدالعی لکھنوی کا یا مولا علی قاری کا وہ کہنے لگے جناب ان کی کتابیں پڑھنا حرام ہے۔ اب پڑھنا حرام ہے جب تمہاری ستیہ ناش کر گیا؟ بتاؤ، ہمارے مسلک میں اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی نہیں ہوا۔ تاریخ گواہ ہے، 1400 سال اس بات پر شاہد ہیں، ایک ایسا گمراہ شخص ہو جس نے حق کا لبادہ اوڑھ کر ان میں گھس کر ہمارے مسلک کی بیخ کنی کی، ہمارے عقائد اعمال کو اس نے کھوکھلا کرنے کی کوشش کی ہو اور ہمیں پتہ ہی نہ چلا ہو، اور ہم نے اس کو گلے لگائے رکھو، اس کی کوئی نظیر و مثال دے دے۔ باقی کوئی بھی ہمارے سامنے آئے کہ میں جی فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں انشاءاللہ بھی اس کو بتا دوں گا، ہاں اس میں تو یہ صاحب تھے، بڑے بڑے گمراہ آئے، عجیب و غریب باتیں کرنے رہ گئے۔ ہمارا یہ مسئلہ، اس کو اللہ کی پاسبانی حاصل ہے، کیونکہ یہ محدثین کا مسلک تھا۔ اس مسلک کی خوبیاں اب اس کی خوبیاں شمار کرنے لگے تو شمار کو نہیں آ سکتے۔ ایک اور بات بتاؤں محدثین کی عظمت کے حوالے سے، اور اس مسلک کی وہ بھی خوبی اور عظمت بن جاتی ہے۔ محدثین کے پاس علم نبوت تھا۔ کیا تھا؟ علم نبوت، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے علم اتارا، صحیح معنوں میں اس علم کے وہ وارث بنے۔ بنیادی طور پر ان کے پاس علم حدیث تھا، علم حدیث، اور قرآن کی بھی انہوں نے خدمت کی، اور کما حقہ خدمت کی۔ ایک صاحب میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے، وہ دوسرے مکتب سے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ میرے پاس کیوں پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ وہ مجھے کہنے لگے دیکھیں آپ اہل حدیث ہے نا، یہ علم حدیث ہے، تو علم حدیث اہل حدیث سے پڑھنا چاہیے۔ مجھے کہنے لگا کہ محدثین نے تو قرآن کی طرف دیکھا بھی نہیں، حدیث کے پیچھے لگے رہے۔ میں کہا آپ کا مطلب کیا محترم فرمائیے؟ کہتے دیکھو انہوں نے تو قرآن کی خدمت ہی نہیں کی ہے۔ میں کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ بخاری کو اٹھائیں، قرآن کی بہترین تفسیر ہے، قرآن کے الفاظ کی حفاظت محدثین نے کی، قرآن کے معانی اور تفسیر کی حفاظت محدثین نے کی۔ اگر محدثین نہ ہوتے تو آپ کا کیا خیال ہے یہ گمراہ میرے رب کے کلام کا کیا اثر کرتے؟ یہودیانہ روش دنیا میں کیا ختم ہو گئی ہیں؟ یہود کیا کرتے تھے؟ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے تھے۔ تعریف کا مطلب ایک لفظ کا صحیح اور درست معنی اسے پھیر کر کوئی اور معنی کر لے، یہ تحریف ہوتی ہے۔ وہ دو طرح کی تحریفیں کرتے، لفظی اور معنوی۔ الفاظ بدلتے تھے، الفاظ بدل دیتے تھے۔ اگر اس کوشش میں وہ ناکام ہوتے تو معنی بدل دیتے تھے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، درد دل کی بات ہے۔ قرآن اور حدیث کے نہ تو کوئی الفاظ بدل سکا، نہ کوئی معنی بدل سکا۔ صحیح معنی دنیا میں موجود ہیں کہ نہیں قرآن و حدیث کے؟ اور الفاظ جیسے قرآن میں رب نے اتارا تیسے دنیا میں موجود ہے کہ نہیں؟ محمد رسول اللہ کی وہ حدیثیں جو 1400 سال پہلے تھی وہ آج اس زمین پر موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ لوگوں نے کوشش کی، تحریف قرآن کے حوالے سے بھی کی، تحریف حدیث کی بھی کی، لفظی اور معنوی دونوں کوششیں کی، لیکن دونوں کوششیں نابود ٹھہری۔ میرا اللہ کا دین بلند ہو گیا، ایسے چمک رہا ہے۔ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، یہ نصیحت ہے۔ قرآن اور حدیث یہ دونوں نصیحتیں ہیں، یہ قرآن اور حدیث دونوں نصیحتیں، ہم ہی ان کے محافظ ہیں۔ جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے جی؟ جس کی حفاظت رب العالمین فرما دیں، وَمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، یہ ڈیوٹی اللہ نے یہود و نصارہ کے لیے، یہ کتابیں ہیں ان کی حفاظت کرو۔ انہوں نے کتابوں کو ضائع کر دیا تھا۔ ہے مسلمان، اللہ اکبر، جانیں دے دی میرے رب کے قرآن کے لیے، اور جان دے دی محمد رسول اللہ کی حدیث کی خاطر۔ کیا عظمتوں والے انسان پیدا کیے اسلام نے، جو اسلام کا فخر بن گئے تھے۔ میرے اللہ کے دین کی ایسی تو حفاظت ہوئی، ایسی حفاظت ہوئی کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے، دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ میرے اللہ نے شرف بخشا ہے اپنے سچے دین کو۔
کسی کو ہمت ہی نہ ہوئی محدثین کے ہوتے ہوئے ان کی موجودگی میں. اور پھر مزے والی بات یہ ہے کہ محدثین کے علم کو میرے رب نے زمین پر باقی چھوڑا ہے. ان کے علم کو انہوں نے جو قرآن و حدیث کے مطالب اور معنی بیان کیا آج بھی زمین پر موجود ہے، آج بھی موجود ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا میں جو بات کی، چھوٹی سی چھوٹی بات کی ہے نا، وہ محفوظ ہے، محفوظ. امام مالک، امام شافعی، دیگر ائمہ حدیث، ایک اللہ کا گروہ، اللہ کا لشکر، جند اللہ، یہ فرقہ ناجی اور طائفہ منصورہ تھا اس زمین پر. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ لهذه الامہ علی راس کل 100 سنہ من یجددها دینها. یہ حدیث ابو داؤد کی اور اس کی سند حسن ہے. اللہ اس امت کے لیے، اس امت میں ہر 100 سال کے بعد ایک گروہ پیدا کرتے ہیں، اپنے خاص بندے پیدا کرتے ہیں، خاص لوگ لاتے ہیں جو دین میں جو کمی کوتاہی انسانوں کے حوالے سے ہو جاتی ہے اس کو دور کر دیتے. آپ کو بات تو نہیں سمجھ آئی؟ اس دین کی حفاظت. ہر لوگ کہتے ہیں یہ 9ویں صدی کا مجدد ہے، یہ 10ویں کا مجدد تھا. تقسیم دیکھیں، ان فالتو ان کے پاس دل دماغ تھا یا ان کے پاس وقت زیادہ تھا. یہ 11ویں صدی کا مجدد، یہ مجدد الف ثانی، یہ 12ویں صدی کا مجدد تھا. ان مجددین کو لے جاؤ اپنے گھر، ہمیں ان مجددین کی ضرورت نہیں. یہ متجددین ہے، مجددین نہیں ہے. بات سمجھنے کی کوشش کریں. اس سے مراد محدثین کے وارث، ان کے نائبین، یہ فرقہ اہل حدیث مراد ہے. اہل حدیث میں اللہ ایسے سرخیل پیدا کر دیتا ہے، ایسے سرخیل پیدا کر دیتا ہے، کہیں بھی کہیں باطل پرستوں نے، تحریف کرنے والوں نے جو بھی بری کوشش کی ہوتی ہے اس کو نابود کر دیتے ہیں. اس سے تو یہ مراد ہے. بھئی ایک مجدد، ایک صاحب کو سنا جی البانی صاحب مجدد، میں کبھی چھوٹو دماغ کا علاج کرواؤ. آپ رسول اللہ کی حدیث کی مراد بھی نہیں پا سکے. اللہ ایک گروہ پیدا کرتے ہیں، من یجددها دینها، ایک گروہ پیدا کرتے ہیں اہل حدیث کے اندر. یہ فرد واحد کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہ گروہ کی بات ہو رہی ہے. اللہ ایک گروہ پیدا کرتے ہیں جو دین کی حفاظت کا کام ان سے لیتے. تجدید دین کا مراد کہیں انسان کی عملی کوتاہی ان کو دور کر دیتے انسانوں کو. یہ بیچارے خوش رہے ہمارے مجدد فلام ہے کہ نہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں، آپ مجددین کو ان کو اپنے پاس رکھو. اللہ نے ہمیں بے نیاز کر دیا ہے. ہمارے پاس ایسا گروہ ہے جن کو لوگ ائمہ دین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، اہل سنہ والجماعت کہتے ہیں. ان کا مبارک علم تھا، مبارک علم تھا. سبحان اللہ، ان کا ذکر کرے تو میرے رب کے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، میرے رب کے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں. کیا جانا ہے لوگوں نے محدثین کو؟ کیا قرآن اور حدیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کو ان کے سپرد کر دیا تھا؟ وہ پاک باز تھے، پاک باز، پاک دلوں والے تھے. میں آپ کو بات اصل بتانا یہ چاہتا تھا. محدثین کی عظمت کو خطیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، خطیب نے لکھا ہے. یہ جو علم حدیث ہے، ذرا توجہ فرمائیے، سیکھا جاتا ہے نا علم حدیث، اور جو پاک باز دل ہوتے ہیں میرے اللہ بغیر سیکھے سکھائے وہ علم اس دل میں ودیت کر دیتا ہے. بات نہیں سمجھ آتی. جو پاک دل ہوتے ہیں، پاک دل، میرا اللہ وہ علم حدیث ان دلوں میں ودیت کر دیتا ہے. اور ایک علم ہے جس کو علم علل حدیث کہتے ہیں. علل حدیث کا علم، حدیث کی مخفی علتیں میرے رب نے محدثین پر کھول دی تھی، اور وہ چنیدہ لوگ تھے. 1 2 3 4 5. بات سمجھنے کی کوشش کریں. یہ وہ علم ہے جو کسی استاد سے نہیں سیکھا جاتا. دنیا میں کوئی علم ایسا نہیں، کوئی علم نہیں جو استاد کے بغیر سیکھا جائے. یہ گروہ محدثین میرا رب بتانا چاہتا تھا، میرے بندوں یہ عظمتوں والے ہیں، ان کو میری نصرت و تائید حاصل ہے. یہ وہ گروہ ہے جن کو میری تائید حاصل ہے. یہ نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں، کہ ایک ایسا علم ہے جو محمد الرسول اللہ کی حدیث کے متعلق ہے، جو دین کے متعلق ہے. کوئی استاد، کوئی ٹیچر، کوئی معلم وہ علم پڑھا ہی نہیں سکتا، نہ پڑھا جا سکتا ہے. کیوں جی علم حدیث پڑھا جا سکتا ہے حضرت؟ وہ علم حدیث بھی پڑھا جاتا ہے. احمد حنبل نے کس سے علل حدیث کا علم پڑھا تھا؟ نام بتاؤ. شعبہ نے کس سے پڑھا تھا؟ عبد الرحمن بن مہدی نے کس سے پڑھا تھا؟ یحیی بن سعید القطان نے کس سے پڑھا؟ یحیی اور دیگر ابو حاتم رازی اور ابو زرع رازی نے کس سے پڑھا تھا؟ ان کو استاد بتاؤ، اس علم میں استاد بتاؤ. استاد یہ صرف اور صرف علم علل حدیث کا علم محدثین کے پاس، اور وہ بھی چنیدہ لوگ ہیں. میرے رب کی نشانی ہے. آنکھیں کھولنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے. بات نہیں سمجھتے. یہ بات آنکھیں نہیں کھول دیتی کسی انسان کی. اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں کیا؟
استاد کے بغیر علم، استاد کے بغیر علم، ایسے بیٹھے ہوتے تھے، ہاں جی سند آتی حدیث ہوتی، مطلب سبحان اللہ، کیا کوئی بندہ بیان ہی نہیں کر سبحان، میرے اللہ نے ان کے دلوں میں یہ علم بتا دی، کہتے تھے یہ حدیث صحیح ہے، پوچھتے تھے لوگ ابو حاتم سے، بتاؤ یہ کیسے آپ نے معلوم کر لیا؟ کب سنا رہے سونا کبھی کبھی ثابت کر دیتا ہے یہ واقعی اصلی سونا ہے اور اس میں کھوٹ ہے، اور کبھی نہیں ثابت کر سکتا۔ یہ اللہ نے ہمیں کوئی علم دے دیا، ایسا علم ہے نا، بات سمجھے، لوگ اس کو کہانت سمجھتے ہیں، یہ جس طرح ہوتے ہیں نا غیب کی خبریں دینے والے، وہ غیب کی خبریں دینے والے نہیں، عبد الرحمن بن مہدی نے کہا لوگ اس کو کہانت سمجھتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا یہ تو ہمارے رب کی امانت ہے، یہ دین ہے میرے رب کا، جو محمد الرسول اللہ کی حدیثوں کی خاطر اللہ نے مومنوں کے محدثین کے دلوں میں ودیعت کر دیا ہے۔ لوگوں نے ایسے سمجھے کہ وہ کالا حدثنا فلاں، کالا حدثنا بھئی، ایسے کہ محدث سے سندوں کے ساتھ حدیثیں پڑھتے تھے، نہ جی نہ، اس سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایسے بیٹھے ہوتے حدیث بیان۔ یقین جانیں ہمارے نزدیک کی عظمتوں میں لوگ اتنے معتبر ہیں، اگر محدثین کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، میں پوچھوں گا بھی نہیں کہ کیوں ضعیف ہے، آپ کا کیا خیال، میں پوچھوں گا؟ وہ بتا دیں تو ان کی مرضی ہے، نہ بتائیں تو میری پوچھنے کی ضرورت نہیں، میرا کام ہے میں ان کی بات پر یقین و ایمان لے آؤں، یقین کر لوں ان کی بات پر، یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ کہہ دیں حدیث ضعیف ہے تو پوچھنے کی ضرورت پڑنی ہے، بولتے نہیں، یہ تو ویسے ہی مولوی نے آج کل بنائے ہوئے جی، علم حدیثی کو بڑا آسان ہے جی، گڈی کا کھیل ہے جی، کوئی نانی کے گھر جانا ہے جی، یہ تو کیا بات ہے جی، یہ بھائی ایسا نہیں ہے، یہ علم حدیث امانت ہے میرے رب کی، یہ امانت محدثین سے ان کو ملتی ہے جو محدثین سے محبت کرنے والے، ان کے راستے میں چلنے والے ہیں، جو ان سے بے نیاز ہو گئے یہ امانت ان کو نہیں مل سکتی، وہ سادہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک حدیث ہے نا، لا یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ، شیخ آ گئے، لا یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رفع الیدین کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت سنن اربعہ کے اندر، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ مسلم احمد کے اندر یہ روایت آتی ہے۔ 1 درجن سے زیادہ ائمہ نے اس روایت کو معلول کہا۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں کہ میں ائمہ سے پوچھتا ہوں، ائمہ اس کو معلول کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ بھئی ان کی مرضی ہے، یہ کام ان کا تھا، میرے رب نے ان کو سونپا تھا، انہوں نے کر دیا۔ اب یہ روایت وہ کہتے ہیں معلول ہے، کیوں معلول ہے؟ یہ تو انہوں نے ہمیں بتایا نہیں ہے، اور نہ ہمیں پوچھنے کا حق ہے، جو چاہتا ہے ان کی بات مان لے، جو نہیں چاہتا نہ مانے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ محدثین سے پوچھا نہیں جائے گا۔ ادھر تو کئی ہیں محدثین کی صحیح حدیثوں کو ضعیف کہتے پھرتے ہیں، اور ان کی ضعیف حدیثوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہم نے بڑا جناب وہ بڑا تیر چلایا۔ نہ اللہ کے ہاں بات پرس ہو جائے گی تو وہ خائن ثابت ہو گئے ہو، خائن۔ یہ کام اللہ نے محدثین کو سونپا تھا، ان کے ماننے والوں کو اللہ نے توفیق دی تھی۔ آپ تو تقلید کے پٹے گلے میں ڈالے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا مقلد ہوتا ہے، یہ ہم اس کے مقلد ہوتے ہیں جی۔ واہ ابن تیمیہ مجھے کہاں یاد آ گئے، کہتے ہیں جو ایک معین شخص کو اپنا بنا لیتا ہے، امام بنا لیتا ہے، یہ میرا امام ہے، وہ میرا امام ہے، جو اسے موافقت کرے، جو اسے محبت کرے، اس کو اہل سنت والجماعت کا نام دے دیتے ہیں، جو اس کی مخالفت کرے اس کو بدعتی کہہ دیتے ہیں۔ ابن تیمیہ کہتا ہے یہ خود بدعتی، خود ظالم، خود جاہل ہیں، علم کلام والے ہیں، ان کے کام الٹے ہیں، یہ دیکھو ذرا۔ ابن تیمیہ کہاں میں یاد آتے ہیں، اللہ اکبر۔ میں کبھی بھی سوچتا ہوں ساری دنیا منہ موڑ لے، میں اکیلا ابن تیمیہ کے لیے لڑوں گا انشاءاللہ، اکیلا لڑوں گا، پوری دنیا ابن تیمیہ کے مخالف ہو جائے، میں اکیلا لڑوں گا انشاءاللہ۔ ابن تیمیہ حق کا امام ہے، حق کا امام۔ جو ابن تیمیہ کو حق پہ نہ مانے، میں اللہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے حدیث محفوظ ہاتھوں میں رہی ہے۔ آپ سے پوچھیں نا کوئی حدیث دین ہے، کیا دین ہے؟ آپ کہتے ہیں دین ہے، کہتے ہیں دلیل آپ کے آئیں مجھ سے مبالغہ کریں، کیا کریں؟ حدیث دین ہے، یہ کوئی دلیل کی محتاج بات ہے؟ کیا ہم اس میں دلیل دیتے رہے، فلاں دلیل فلاں دلیل فلاں دلیل؟ یہ تو ہم نے عوام کو ویسے ہی ذرا ہوتا ہے کوئی سلسلہ، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کو دین ثابت کرنے کے لیے مبالغہ کی ضرورت ہے۔ ظالم بدعتی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہیں مانتا؟ دیکھیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دین نہیں مانتا، وہ اصل محمد رسول اللہ کی ہستی کو ڈیمیج کر رہا، آپ پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بن چکا ہوتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط؟ آپ گستاخوں کے ساتھ بات کریں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں ان کے ساتھ مبالغہ کریں، اور اللہ ہمیں دکھائے گا، ان کی ہلاکت بربادی دکھائے گا، اور یہ تو پکی بات ہے۔ ہمارے ائمہ نے ہمیں بتایا من استخف بالحدیث استخف بہ الحدیث، جس نے حدیث کی تحقیر کی
حدیث نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا. وہ سر بلند نہیں رہ سکتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ حق والا نہیں ہو سکتا، علم نبوت سے وہ بہرمند نہیں ہو سکتا، وہ محروم انسان ہے، سعادت کی سین سے بھی وہ محروم ہے بیچارہ. اس کا تو دین ہی کوئی نہیں ہے، اس کا تو دین میں حصہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو دین کے دشمنوں میں، ادا و دین میں اس کو شمار ہونے لگ جاتا ہے، اور محمد رسول اللہ کے گستاخوں میں وہ ذکر ہوتا ہے. کیا یہ گستاخی نہیں ہے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کر دے؟ پیغمبر اسلام کی حدیث کو رد کرنا، وہ حدیث کو رد کرنا، کیا یہ گستاخی کفر نہیں؟ کیا دنیا میں واحد معاملہ حدیث کا کہ 10 سے زیادہ اجماع اس حدیث پر ہیں. حدیث وہی ہے، اجماع ہو گیا. الحکمت سے مراد وہی ہے، اجماع ہو گیا. جو حدیث کو اللہ کا دین نہ مانے وہ کافر ہے، اس پر اجماع ہو گیا. حدیث منزل من اللہ ہے، اس پر اجماع ہو گیا. اور کتنے اجماع ہم نقل کرے؟ 2 مسلمان اس روئے زمین پر، 2 مسلمان، کیا ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ کی حدیثوں کو اللہ کا دین نہ مانے؟ ان جھوٹوں کی بات کا کیا ہے؟ ان کافروں کی بات کرتے ہیں. اللہ جو فرماتے ہیں اطیعوا اللہ والرسول، اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جو پھر گیا نا، روگردانی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دین نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ یہ تو کافر، واضح سی بات ہے. واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. رحمت صرف اور صرف اس صورت میں ہمیں مل سے رحمت کے استحقاق کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں اور آپ کی حدیثوں کو اللہ کا سچا دین بنا لیں. اللہ کے بندو، اللہ نے ہمیں سعادت مند بنایا تھا. رسول اللہ کی وجہ سے میرے رب نے بڑی سعادت عطا فرمائی تھی. آپ حدیث پر ایمان لے آئیں، حدیث پر ایمان لے. اللہ رسول اللہ کی حدیثیں ان پر میں مانتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا حدیث دین ہے. حدیث اگر آپ سے کوئی پوچھ لے حدیث دین ہے، کیا دلیل ہے آپ کے اس حدیث کو لینے والے، اس حدیث کو جمع کرنے والے، حفظ کرنے والے، نشر کرنے والے، روایت کرنے والے محدثین تھے. یہ دلیل ہے. اگر حدیث دین نہ ہوتی کبھی وہ گروہ حدیث کے پیچھے نہ اس کے لیے کوشش نہ کرتا. محدثین اس حدیث والے ہو گئے تھے. یہ دلیل ہے کہ حدیث حق ہے، ورنہ وہ کبھی حدیث کے حوالے سے کوئی بات ہی نہ کرتے. آپ حدیث کو دین مانیں اور اس کو وسیلہ بنائیں. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر اللہ واللہ خیر الماکرین. بات سمجھ نہیں آئی؟ اللہ ہم ایمان لے آئے جو تو نے نازل کیا. اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن اور حدیث کو اللہ نے نازل کیا. اللہ نے قرآن اور حدیث کو نازل کیا. اللہ یہ جو تو نے نازل کیا نا قرآن اور حدیث کو تو نے نازل کیا. حدیث کو میں تیرا دین مانتا ہوں. اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو گیا ہوں نا، اس کے طفیل تو مجھ پر رحمت فرما دے. واہ سبحان اللہ. سمجھ تو کوئی نہیں آئی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو رب کے حضور وسیلہ بنا دو. ایک ایک سنت کو وسیلہ بناؤ. اللہ یہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، محمد رسول اللہ کا دین ہے. اللہ یہ سنت ہے، اللہ یہ نبیوں کی سنت اور محمد رسول اللہ کی سنت ہے. اللہ یہ تیرے لیے رکھی ہے، اس کو میرے اللہ اس کے طفیل مجھے میری فلاں پریشانی، میرے دکھ اور درد کو دور فرما دے. یہ اللہ کے حضور داڑھی کا وسیلہ پیش کیا کرے. سمجھ تو کوئی نہیں آتی. اللہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مان لیا، اس دین کو میں نے مان لیا، آپ کے اس طریقے کو میں نے اپنا لیا. اللہ رسول کریم سے میں محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اس محبت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھ پہ رحم کر دے. یہ تو ابن تیمیہ نے بتایا کہ محبت رسول انسانوں کے اعمال عمل ہے نا، عمل کا وسیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ابن کثیر لکھا بالاجماع، سب کا اتفاق ہے، مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک، وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد اعمال ہیں. حدیث پر عمل ہے، حدیث پر ایمان لانا یہ بھی عمل ہے. اس کا بھی وسیلہ دیں. ربنا آمنا بما انزلتا، ربنا آمنا بما انزلتا، ربنا آمنا بما انزلتا. اللہ وہ ایمان لائے نا قرآن و حدیث پر. اس ایمان کے طفیل وسیلہ سے اللہ تو مجھ پر رحم فرما دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ. امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زندگی کے آخری لمحات تھے، آخری وقت تھا، قریب مطلب موت کے قریب کے زمانے کی بات ہے. ایک شخص آیا جس نے اپنی داڑھی کو رنگا ہوا تھا، خضاب لگایا ہوا تھا. تو خضاب لگانا، داڑھی کو رنگنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے نا، سارے مسلمان مانتے ہیں نا خضاب سنت ہے. امام صاحب نے اس کو دیکھا، اس نے داڑھی رنگی ہوئی تھی.
آپ نے فرمایا اس نے سنت کو اپنایا ہے. جو سنت میں دیکھتا ہوں نا کسی انسان نے سنت کو اپنایا ہوا ہے میں بے حد خوش ہو جاتا ہوں. اللہ کے بندے رب کی تیرے پر خاص توفیق ہے کہ تو نے رسول اللہ کی سنت کو دین بنایا ہے. یہ میرے اسلاف کی سنت ہے، ہمارے اکابر کی سنت ہے. وہ ہمارے لیے فخر و عزت ہے. جن کے ساتھ محبت کریں تو میرا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کا معافی کا سامان ہو جائے. یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اس سے بھی بڑھ کر آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے بیٹے یا بیٹی کا عقیقہ کرتا ہے، حالات نہیں اچھے، ایک جذبہ ہے کہ اللہ نے انمول نعمت اولاد کی بخشی ہے، میں بھی کوئی جانور ذبح کر کے اپنے رب کو راضی کر لوں، وہ ادھار پکڑ لیتا ہے بھئی اللہ کے لیے کچھ پیسے دے دو اور ایک عرصہ کے بعد میں آپ کو ادائیگی کر دوں. امام احمد حنبل فرماتے ہیں بہت جلد اس کا قرض کا بوجھ میرا اللہ اتار دے گا کہ اس نے محمد رسول اللہ کی سنت اور دین کو اپنا. اپنا بوجھ ہو نا، بوجھ حالات کی تنگی ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا وسیلہ دیا کرو. اللہ یہ دین کا عمل، میں مسواک کر لیتا ہوں، اللہ میں مسواک کر لیتا ہوں، کیوں؟ مطرۃ للفم و مرضات للرب، اس میں میرے منہ کی سوئے اللہ تیری رضا کا باعث محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. اپنے عمل کے ساتھ حدیث کی حفاظت کا بھی سامان، یہ عمل کے ساتھ بھی مسلمانوں نے ائمہ دین نے حدیث کی، اور پھر اپنے علم کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ. باقی لوگ آئے حدیث پر اعتراض کرتے رہ گئے. ہاں جی، حدیث پر اعتراض کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے. جو بندہ حدیث رسول پر اعتراض کرے سمجھے وہ پاگل ہے بیچارہ، وہ تو خیر و برکت سے محروم ہے، بے دین شخص ہے، بے دین. اور یہ بے دین جھوٹے لوگ ہیں جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، یہ ناکارہ بھی ہیں، ان کی کوشش بھی میرے رب نے نابود کر دی ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں، میرے رب کا دین کا بگاڑا انہوں نے کیا بتاؤ. قرآن تو آپ کے پاس محفوظ ہے کہ نہیں؟ کیا قرآن کے دشمن نہیں آئے تھے دنیا میں؟ قرآن کو مٹانے کے لیے مشنریز لوگ کام نہیں کیا انہوں نے؟ کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ حدیث کو ختم کرنے کے لیے، حدیث کو بدنام کرنے کے لیے، حدیث میں تشکیک واقع کرنے کے لیے دنیا نے انتھک کوشش کی، لیکن دین محمد کو میرے رب نے ہمیشہ عروج بخشا. میں کہا کرتا ہوں رسول اللہ کی ایک حدیث بھی مسلمانوں سے نہیں چھین سکے. ان کی کوشش تھی کہ ہم منچائی تفسیر قرآن کی کرتے، تعویلیں کرتے، قرآن کے معنی اور تفاسیر بگاڑتے. جس طرح یہود مرضی کے معنی لیتے تھے، سامنے بخاری آ جاتی ہے، بیچارے پھر بخاری پر حملہ آور ہوتے ہیں، مسلمان ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں، پھر ان کو منہ کی کھانی پڑتی. ایسا ہے کہ نہیں؟ بخاری جب تک ہے میرے رب کے کلام میں یہ دخل اندازی نہیں کر سکتے جب تک زمین پر بخاری ہے، اور بخاری آخری انسان کی بھی ضرورت ہے. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو قرآن پہ اعتراض ہوئے، ان ھذا الا سحر یوسر، ان ھذا قول البشر، یہ تو مؤثر جادو ہے، جو سنتا ہے بس جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے، اسلام میں آ جاتا ہے. لوگوں نے اعتراض کیا قرآن پر، اللہ کے کلام پر. یہ قول بشر ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہے، رب العالمین کا یہ کلام نہیں ہے. ان ھذا الا اختلاق، یہ تو گھڑی ہوئی بات، کوئی وضعی بات ہے، کسی نے گھڑی ہے، محمد کو بتائی، محمد نے ہمیں بیان کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا یہ بات حق ہے؟ یہ باطل ہے. باطل ٹھیک ہے نہیں؟ اتنی سی باتوں سے قرآن میں کوئی فرق آیا؟ بولتے نہیں. حدیث کے بارے میں 100 بات کر لینا، یہ قرآن پر اعتراض ہوئے. ان ھذا الا اختلاق، گھڑی ہوئی باتیں ہیں. کتنی بڑی بات ہے میرے رب کے کلام کو، اور عاجز معذور کتنے. اللہ نے کہا قرآن جیسا کلام نہیں لا سکے، 10 صورتیں نہیں لا سکے، ایک صورت وہ نہیں لا سکے. بات نہیں سمجھ آئی؟ اس راز دیکھ لیں، کام دیکھیں، کرتوت اور آپ کی ہمت دیکھیں. آج بھی کئی ہیں ملحد ایتھیسٹ، وہ بھی کہتے ہیں قرآن یہ اللہ کا، وہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ لوگ کہتے اتری ہے، یہ وہ کتاب ہے ہی نہیں، اور یہ وہ ساری باتیں. ہم کہتے ہیں جیسا کلام لے جو ہے مسلمانوں کے پاس ہے، 2 گتوں میں لاؤ کلام اس جیسا. یہ تو قرآن کریم ہے، محمد رسول اللہ کی حدیث جیسی کوئی حدیث نہیں لا سکتی. حدیث میں اتنی بلاغت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سی بات کی سمندر سے زیادہ گہری ہے. کوئی انسان، عام انسان اس حیثیت کی بات کر ہی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، اگر ہم غور کریں کیا خیال ہے ہمارا عقیدہ ان دعاؤں میں، ایک چھوٹی سی دعا کے اندر ہمارے سارے عقیدے کو احاطہ کرتی ہے. ایسے خوبصورت الفاظ ہیں، فصاحت و بلاغت سے بھرے ہوئے الفاظ. یہ اعجاز ہے قرآن کا، یہ اعجاز ہے حدیث کا. سبحان اللہ، کیا شان ہے. تو اعتراض کا کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں نے کھلواڑ کیا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ڈرامے کیے، رسول اللہ کی حدیث پر ایسے حملے کیے، ایسی مخفی سازشیں کی، چھپے ہوئے حربے انہوں نے کیے. مثال کے طور پر دیکھیں، انہوں نے ایک دنیا میں باقاعدہ سے ایک ڈرامہ کیا، باقاعدہ سے 10 لوگ بٹھائے. سنیں ذرا، سنتے جائیں.
ان کی چالوں کو. یہ اب حدیث کا مقابلہ ہو رہا ہے، حدیث کو رد کیا جا رہا ہے، حدیث کے بارے میں بدگمانی پیدا کی جا رہی ہے اور تشکیک واقع ہو رہی ہے. کیسے؟ 10 لوگ بٹھائے، ایک پرچی میں ایک بات لکھ دی، بات سمجھائی، اور اس بندے کو پرچی دی گئی، پہلے بندے کو، اور کہا گیا کہ یہ پڑھ کر دوسرے کو سنا دو. بات تو نہیں سمجھائی؟ یہ پڑھ کر اس کو کہا گیا کہ یہ بات جو اس سے تو نے سنی ہے نا، یہ اگلے کو پہنچا دو، اگلے کو، وہ اگلے کو، اگلے کو، اگلے کو. 10 سے بندے تک جب بات آئی، بات کیا تھی اور رہ کیا گئی، سمجھ نہیں آئی. بات کیا تھی، رہ کیا گئی. کہتے حدیث کا بھی یہی حال ہے. ادھر سے امام بخاری سے، اس کے استاد سے، اس کے استاد تک، محمد رسول اللہ تک، پھر حدیث کا کیا اشر ہو گیا. پاگلو، جاہلو اور ظالمو، اللہ کے دشمنوں، محمد رسول اللہ کے دشمنوں، نا مرادو، کیا ان کوششوں سے میرے رب کے دین کو، محمد صلی اللہ کے حدیث کو تم گرا دو گے؟ تم جیسے جھوٹے پاپی دل والے گناہگار، اور کہاں پاکیزہ نفوس قدسیہ جو اس دین کے راوی بنے اور اللہ کی حفاظت رہی اس دین پر. تمہارے ڈراموں سے محمد رسول اللہ کی حدیث کی حیثیت ختم ہو جائے گی. سمجھ تو کوئی نہیں آئی. یہ جھوٹے ہیں. میں ادب کے ساتھ آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ حدیث کی سند کو نہیں مانتے، ان سچے راویوں کی جو سچے تھے ان کی بات کو نہیں مانتے. ان سچے راویوں کے سلسلہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بات گئی اس کو تو نہیں مانتے. اگر کسی منکر کو کہیں نا آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، وہ بالکل تحقیق نہیں کرے گا، فوراً فون کرے گا، آگ لگی ہے، آگ لگی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی. بات تو نہیں سمجھ آئی. یہ جھوٹے ہیں، نامراد ہیں، نامراد، جس کو جانتے بھی نہیں، جس کے دین کو بھی نہیں جانتے. ٹھیک ہے جی، اس کی بات کو لے لیتے ہیں، سچوں کی بات کو نہیں لیتے. اللہ تب تو کہتے سچوں کے ساتھی بنو، یہ نہیں بنتے اور حدیث کو گرانے چلے. محدثین اعظام وہ معمولی حیثیت کے لوگ نہیں تھے. اللہ اکبر. حدیث ان کا اوڑھنا بچھونا بن گئی. حتیٰ کہ میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، ایمان افروز واقعہ ہے. امام ابو زرہ عبید اللہ بن عبد الکریم الرازی ابو زرہ کا واقعہ ہے. یہ تاریخ بغداد میں بھی ہے اور المنتظم ابن الجوزی میں بھی ہے. اس کی سند بالکل صحیح کا چمس ہے. امام ابو زرہ رحمہ اللہ تعالی، میرے رب ان پہ عنایات کتنی کرتا تھا. بتانا مقصود یہ، حدیث کی برکات کو دیکھیں، حدیث کی سچائی اور حقانیت کو دیکھیں، میرے رب کی نوازشات ان پر کتنی تھی حدیث والوں پر. امام ابو ذر رحمہ اللہ تعالیٰ بستر مرگ پر ہے، امام ہے حدیث کا، حافظ الاسلام، حافظ الحدیث. امام ابو ذر رحمہ اللہ تعالیٰ فوت ہو رہے ہیں. محدثین کی جماعت گروہ ان کی چرپائی کے کھڑے ہیں. ہوتا ہے جس طرح ہمارے ہاں کوئی عزیز، ہمارا کوئی قریبی فوت آ رہا ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار اکابر، وہ سارے اس کے رشتہ دار جمع ہوتے محدثین کے. ان میں کون کون شامل تھے؟ ان کے رفیق سفر، ان کے رفیق حیات، دوست، ان کے رفیق حیات بھی کہہ سکتے ہیں، ابو حاتم الرازی، محمد مسلم بن وارہ، منذر بن شاذان. یہ بڑے بڑے ائمہ کبار، جبل من جبال علم وہاں کھڑے تھے، حدیث کے ائمہ کھڑے تھے. انہوں نے پروگرام بنایا، امام صاحب دنیا سے جا رہے ہیں، بڑی تکلیف اور خوف میں ہم، کیوں نہ ہم امام ابو ذرہ رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں کہ نبی پاک کا فرمان گرامی اللہ کے موتاکم لا الہ الا اللہ. اپنے قریب الموت لوگوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. تلقین کی الگ سے انسان کی حیات، اس کی کیفیت موت کے وقت دیکھ کر ہوتی ہے. کبھی کبھی انسان تلخی میں ہوتا ہے، اور یہ نہ کہ اس کو کلمہ پڑھو انکار کر دے، یہ نہیں. کبھی کبھی انسان بہتر حالت میں ہوتا ہے، یا اس کے پاس پڑھ دیں، وہ سن کر پڑھ لے گا، یا اس کو کہا جائے گا کلمہ پڑھ لے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس مواحد صالح انسان کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، اللہ اول داخل اس کو جنت میں داخل کر دے. اب امام ابو ذر رحمہ اللہ تعالی، اللہ اکبر، تلقین کرنی ہے جن کو تلقین. اور کئی بدعتیوں کو دیکھا فوت شدہ کو بھی تلقین کر رہے ہیں، پڑھو کل لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ. سمجھ تو نہیں آتی آپ کو. محدثین کی سنت اور دین کیا ہے کہ قریب المرگ موت لوگوں کو ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف. امام محمد بن مسلم کھڑے ہوئے کہتے ہیں قال حدثنا ضحاک بن مخلد عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح. بس بھول گئے، وہاں بھول گئے، سند نہیں پڑھ سکے، آگے سند ہی نہیں پڑھ سکے. جب انسان سخت پریشان ہوتا ہے دکھ کے عالم میں کتنی چیزیں بھول جاتی. کہتے میں پریشان تھا، بھول گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر. ابو حاتم اٹھے، میرا بھائی تھا، میرا دوست تھا، ہم نے پوری زندگی اکٹھی گزاری ہے.
محمد رسول اللہ کی حدیث کی خاطر ہم نے سفر کیے، اور وہ دن بھی یاد ان کو تھا، حدیث کی خاطر ایک محدث کی وہ مجلس میں گئے، اور مجلس طویل ہوتی گئی، اور کہتے ہمارے پاس ایک مچھلی تھی ہم نے رکھی، ہم تو اس کو بھول ہی گئے اور بھوک کو بھول گئے، مجلس طویل ہوتی چلی گئی، مجلس ختم ہوئی، واپس آئے، مچھلی گل کر چکی تھی، ہم نے پیٹ بھرا محمد رسول اللہ کی حدیث کی خاطر جلی بھنی مچھلی کھا لی۔ ابو حاتم کہتے ہیں میں نے اپنے تن کے کپڑے رسول اللہ کی حدیث کی خاطر بیچ دیے تھے۔ سب شابی نے سچ کہا، لوگوں یہ حدیثیں آپ کو مفت مل گئی ہیں، یہ حدیثیں مفت مل گئی ہیں، کیا قدردانی ہے تمہاری، تمہیں تو مفت ملی ہیں۔ ہم نے اسفار کی ایک ایک حدیث کی خاطر مہینوں سفر کی ہے، ہم نے سفر کی صعوبتیں برداشت کی ہے، بھوک پیاس میں گھر سے بے گھر ہو گئے تھے ہم، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ دین محمد کو کیسے، ایک سند تھی، حدیث ہے اس کے پاس ہوتی تھی، اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے مہینے کا صبر کر لیتا تھا، مہینے کا صبر کیا۔ یہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے، ایک مہینے کی مسافت جو ایک حدیث لیتا سند کو عالی کرنے کے لیے، حدیث آلریڈی موجود ہے اس کے پاس۔ ابو ذر رضی اللہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ، بخاری کے اندر ہے، وہ کہتے تھے سبحان اللہ، یہ تو ہے نا مکرے کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو دین نہیں مانتے، حدیث 200 سال بعد لکھی گئی ہے، حدیث کا کیا اعتبار ہے تاریخی حیثیت کی، صبح و شام اس کی یہ ہے، ساری باتیں ہیں ساری۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری گردن پر تلوار رکھی جائے، تلوار رکھی جائے، اب کتنا وقت چاہیے تلوار کو چلنے کے لیے، میری رگے جان کو کاٹنے کے لیے، اگر مجھے پتہ ہو اتنے وقت میں محمد رسول اللہ سے جو حدیث سنی ہے بیان کر سکتا ہوں، میں بیان کر دوں گا۔ یہ بیچارے آئے آج حدیث کو گرانے، سمجھتے نہیں ہو حدیث والے کون تھے، میرے رب کا انتخاب بھی تو دیکھے نا۔ اللہ اکبر۔ امام ابو حاتم الرازی اٹھے، قال حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح۔ اللہ اکبر۔ ابو ذرا رحم اللہ کے ساتھی ابو حاتم امام بھول گئے، علل حدیث کا ماہر امام بھول گیا، ناقد حدیث بھول گیا، جس کے دل و دماغ میں ہزاروں اسانید اور روات کا علم میرے اللہ نے جمع کر دیا تھا، آج ایک چھوٹی سی سند پڑھنے سے کافر ہے کہ میں ہمارا بھائی ایک محدث حافظ الحدیث دنیا سے جا رہا ہے۔ بہت پریشانی، اب ہم ان کو کیسے تلقین کریں؟ ابن وارہ جیسا امام آیا نہیں کر سکا، ابو ذرا جیسا امام آیا نہیں، ابو حاتم جیسا امام نہیں کر سکا۔ امام ابو ذرا رحمہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں میرے احباب، میرے ساتھی، میرے دوست، میرے بھائی، مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کی، کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا چاہتے ہیں مگر ہمت نہیں، ایسے سر اٹھایا، قال حدثنا بندار قال حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرۃ الحضرمی عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ توفی رحمہ اللہ۔ وہیں آپ کی روح کف انسری سے پرواز کر گئی، اپنے رب سے جا ملے۔ محمد رسول اللہ کی حدیث پر ان کا خاتمہ ہو، انجام کیسا خوبصورت، خاتمہ کیسا، سمجھ تو کوئی نہیں آئی۔ جن کی زندگی کے آخری سانسوں میں محمد الرسول اللہ کی حدیث رچی بسی ہے، اس کو تم نکالنے کے لیے کوشش، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہو، بے وقوف اپنی عقل کا علاج کرواؤ۔ ممکن ہی نہیں، ممکنات میں سے نہیں ہے، ممکنات میں یہ بیچارے کہتے ہیں بخاری دیکھو جی 200 سال بعد لکھی، عام مسلمان سادہ سا، ہاں بالکل امام بخاری 194 میں پیدا ہوتے ہیں، 256 میں فوت ہو جاتے ہیں، ہاں بالکل بات تو ٹھیک ہے، کہتے ہیں بخاری 200 سال بعد لکھی گئی، اس کا کیا اعتبار ہے؟ ہاں بالکل ایسی ہے، 200 سال بعد لکھی گئی، 200 سال بعد لکھی گئی، رٹ لگائی ہوئی ہے، پاگل بے وقوف بنے ہوئے ہیں۔ ان پاگلوں کو تو وقت ضائع کر رہے ہو، اپنی عمریں ضائع کر رہے ہو، اپنی دنیا اور آخرت کو بیکار بنا دیا آپ نے۔ کیا کوئی تو سوچو تمہارا کام کیسا ہے، تمہارا یہ کام ہے بخاری 200 سال بعد لکھی گئی بخاری، اور بھائی بخاری 200 سال بعد نہیں لکھی گئی، امام بخاری نے پہلے جو لکھی گئی حدیث تھے ان سے بخاری کو کلیکٹ کیا، کیا لفظ بولتے ہیں؟ حدیثوں کی کلیکشن کی ہے، بھائی یہ حدیث امام بخاری نے ادھر اٹھا کر ادھر لائی، ایک شاہکار مرتب کیا، امت کے سامنے پیش کیا، لو محمد رسول اللہ کی صحیح حدیثوں کا مجموعہ خزینہ اور گزینہ ہے، اس پر عمل کر دو، بس
اس میں امام بخاری کا کیا مسئلہ ہے بھی 200 سال 300 سال بعد؟ سمجھ تو کوئی نہیں ہے یہ بات، آپ بات سمجھتے نہیں۔ پھر مزے والی بات یہ ہے، اگر حدیث لکھی ہوئی نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ بھی کوئی مسئلہ ہوتا؟ نہیں بتائیں، کوئی سوال ہے نا؟ قرآن کے بارے میں ہے نا، قرآن کے بارے میں مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 14 اعتراضات وارد کیے ایک ہی سانس میں، 14۔ محمد اگر سچا رسول ہے ایسا ہو ایسا ہو ایسا 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 ایسا، 14 1 2 3 4 5 6 7 14 تک، سوری 11 12 40 تک 14 اعتراض کیے۔ ایک یہ ہے کہ او ترقا فی السماء، محمد ہم آپ کو اللہ کا رسول تب مانیں گے، تب آپ پر ایمان لائیں گے آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آسمان پہ چڑھتے جا رہے ہیں۔ او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، آپ کا چڑھ جانا بھی ہمارے ایمان کے لیے ناکافی ہے۔ آپ بات نہیں سمجھے، حوصلہ رکھو حوصلہ، یہ قرآن پر اعتراض ہو رہا ہے۔ حدیث 200 سال بھی لکھی گئی، کافروں کا وتیرہ دیکھو، مشرکوں کا وتیرہ دیکھو، کیا کرتے ہیں؟ آپ کا آسمان پر چڑھ جانا بھی ہمارے ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک ہم اس کتاب کی برگردانی نہ کر لیں، خود اپنی آنکھوں سے پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے بغور، پھر ہم کہیں گے ہاں جی ہاں، ہاں جی ہاں۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اب وہ بھی ان کی کٹھتی ہے، یہ تو کہیں گے یہ کھلا جادو ہے، کھلا جادو، کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب آسمان سے لے کر اترے ایسے ایسے ایسے، جو آئیں گے وہ جادوگر آ گیا۔ یہ محمد کا جادو دیکھو بھائی، جادو دیکھو، ہیں ہاتھ کی صفائی دیکھو ذرا، کیا کتاب لے آئے اپنے پاس؟ نہیں، ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کرنا تاکہ محمد رسول اللہ کی حدیث پر ذرا پکی دلیل ہو جائے نا۔ جو جواب تم منکرین حدیث کو دیتے ہو، یہ کہتے ہیں نا ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو منکرین قرآن کو تم جواب دو گے نا، وہی جواب ہمارا حدیث کے حوالے سے تم کو ہو جائے گا، اس کو جواب سمجھ لو ہمارا۔ ان کا مطالبہ تھا لکھی ہوئی ہونی چاہیے کتاب، اللہ نے لکھی ہوئی کتاب اتاری، ان کا مطالبہ پورا کیا۔ اگر مطالبہ پورا ہو جاتا تو حدیث کا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ تو علم والوں کے سینوں۔ اس دنیا میں بخاری کے، مسلم کے حدیثوں کے حفاظ گزرے، حفاظ کہتے ہیں حافظ حدیث، حفاظ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں نا حافظ الاسلام، حافظ حدیث، ابو ہریرہ پہلا حافظ الحدیث، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حدیث کے حفاظ سے، قرآن کے حفاظ سے۔ یہ تو ہماری سہولت کے لیے چلو لکھ دی گئی، ٹھیک ہے لکھ دی گئی، مرتب ہو گئی، نہ بھی ہوتی تو کیا فرق پڑتا؟ یہ تو میرے رب کا دین ہے نا، جس کی حفاظت میرا اللہ کرے اس کو کون بجھا سکتا ہے؟ کیا خیال ہے جی؟ ہوا تیز تند ہوا جھکڑ اس کو بجھا سکیں گے؟ پھر پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا، کیسی بات ہے بھائی؟ بس اعتراض کرنا ہے، تشکیک واقع کرنی ہے، ان بیچاروں کی بدبختی ہے یہ، بدبختی اور کیا ہے؟ محدثین کے ساتھ ان کی ٹکر ہے، ان کی ٹکر محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ اس سلسلے کو سمجھ نہیں سکے۔ یہ 10 بار میں عرض کر چکا ہوں، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حویلی ہو، گھر کا بند کمرہ، ادھر ایک جھوٹا رہتا ہو، محمد الرسول اللہ پر اپنے بند کمرے میں جھوٹ بولے، میرا رب بہر لوگوں کو بتا دیتا ہے اس گھر میں جھوٹا رہتا ہے۔ لو جی اس جھوٹے کا نام بتاؤ، ان سے کہو۔ یہ حدیثوں کے ہم فرزند ہیں نا، ہم حدیث کے ادنا طالب علم ہیں، ہمارے گناہ کو نہ دیکھو، محمد رسول اللہ کے حدیث کے لیے ہماری عقیدت کو دیکھو، ہماری محبت کو دیکھو۔ ہمیں ائمہ نے بتایا من بلغہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر، اسحاق بن راہویہ نے مجھے بتایا، 238 میں امام فوت ہوتا ہے، خراسان کا امام ہے، خراسان کا امام۔ من بلغہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر یقر صحتہ، کسی کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہنچے، کتنی حدیثیں؟ ہم تو سب حدیثوں ذخیرہ حدیث کی بات کریں، ایک حدیث پہنچے اور وہ مان لے کہ یہ صحیح حدیث، ثم ردہ بغیر تقیت، کوئی عذر مجبوری نہیں، بغیر مجبوری کی اس حدیث کو رد کر دیتا، میں اس حدیث کو نہیں مانتا، فہو کافر، وہ کافر ہے۔ بھئی ہم تو اپنے ائمہ کے ہاتھوں مجبور ہے، سیدھی سی بات ہے، وہ کافر کہتے ہیں ہم کافر کہیں گے، ہمیں کوئی مرضی نام دے دے، فسادی کہہ دے،
امن والا کوئی کہے، امن پوری کہتی کہ ذرا سمدانی صاحب کے درمیان تو صحت سے پیچھے بیٹھو، پھر آگے آؤ سامنے فہو کافر۔ محدثین نے کہا نا دن ہے تو ہم نے کہنا دن ہے، انہوں نے کہا رات ہے تو رات ہے، بس ہم نے ان سے یہ نہیں پوچھنا جناب آپ رات کو دن کو کہہ رہے ہیں، یہ ہماری ان سے عقیدت ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں یقین، ایمان، شفا اور ہدایت ان سے ملے گی کیونکہ ان کو اللہ کی وحی سے ملی ہوئی ہے، بس یہ بات ہے، اللہ کی وحی سے۔ ہمارا امن نے ہمیں یہ بتا دیا۔ میں کیا عرض کر رہا تھا جی، ایک کمرے میں بیٹھ کر بھی جھوٹ بولتا ہے تو اللہ بتاتے ہیں، بلکہ ابن ابوالعز رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح عقیدۃ طحاویہ کے اندر ایک بات لکھی ہے، اس قول کی ہم نے تخریج کرنی، تحقیق کرنی ہے، وہ نہیں کر سکے، کہ سمندر میں ایک شخص کشتی میں یا بحری جہاز میں موجود ہو، سمندر کی پھڑپھڑاتی لہروں میں، اور محمد رسول اللہ پر جھوٹ بولے، کوئی حدیث گھڑے، اور اندھیری رات ہو، پانیوں کا اندھیرا، رات کا، بادلوں کا، اور سمندر کے پانیوں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، ہاں جی، بادلوں کا اندھیرا، سمندر کے اندر تیرتے محمد رسول اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، میرے رب صبح کا سورج طلوع نہیں کرتا، مومنوں کو بتا دیتا ہے سمندر میں جھوٹا تیرتا ہے، ایک جھوٹا سمندر میں تیر رہا ہے، یہ حدیث کو گرانے چلے ہیں، کہتے ہیں جی حدیث پہ یقین نہیں، تمہیں نہیں آتا، کتنے جن کو قرآن پر بھی یقین نہیں ہے، اور ہمیں پتہ ہے ان کو قرآن پر ہے، کیوں اللہ نے آزمائش بنا، اللہ چاہتا سارا دین قرآن میں نازل کرتا، تو پورے کے پورا دین میرا رب قرآن میں، اللہ نے کیوں نہیں نازل کیا؟ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، اللہ فرق کرنا چاہتے ہیں نبی کا متبع کون ہے، نبی کا مخالف کون ہے۔ اصل مسئلہ تو محمد رسول اللہ کی ذات کا ہے، بات نہیں سمجھے، یہ رسول اللہ کی ہستی کی بات ہے، میرے رب نے محمد رسول اللہ کو عظمتیں بخشی ہیں، اس دین کا پیغمبر بنایا ہے، اپنا سچا رسول، معصوم رسول بنایا، معصوم، یہ دین کی عظمت ہے، اور دین کی حقانیت اور سچائی کا پیغام اس میں ہے کہ جس ہستی پر دین اترا وہ ہستی معصوم ہے، معصوم نہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کن کی ہے، اللہ کی یا اس کے، اللہ کی ہے یا اس کے، تیسری کی اطاعت، یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ تیسری کی اطاعت نہیں، کیونکہ رسول معصوم ہے، رسول معصوم ہے، سبحان اللہ، رسول معصوم ہے، اس کی اطاعت جی بولے تو یہ اب باتیں کرتے بیچارے، یہ باتیں کرتے ہیں، حدیث اتنے 100 سال بعد لکھی گئی ہے، ان کو جی مسئلہ بنا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ دین، ہاں حدیث اللہ چاہتا پورے کا پورا دین قرآن میں نازل کر دیتا، پورے کا پورا دین قرآن میں نازل ہو جاتا، حدیث کی ضرورت نہ ہوتی۔ اللہ فرق کرنا چاہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متبع کون ہے، آپ کا نافرمان کون ہے، اللہ نے فرق کرنا ہے حدیث کی خاطر۔ حدیث با مراد اور نامراد میں فرق کرتی ہے، حدیث سعادت مند اور بدبخت میں فرق کرتی ہے، حدیث مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے، مومن اور منافق میں فرق کرتی ہے، عقل والے اور بے وقوف میں فرق کرتی ہے۔ لہذا حدیث پر وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جن میں بصیرت نہیں، بصیرت سے محروم لوگ ہوتے ہیں، ایمان سے خالی ان کے دل ہوتے ہیں، یہ بات تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہتے ہیں یہ میرا راستہ ہے علی وجہ البصیرت، علی وجہ البصیرت، میں اور میرے متبعین اس کی طرف بلاتے ہیں، سمجھ تو کوئی نہیں آئی، میں اور میرے متبعین۔ اور یہ جو منکرین حدیث ہیں حقیقت میں یہ منکرین قرآن ہے، اگر یہ قرآن کو مانتے ہوتے کبھی محمد رسول اللہ کی حدیث کا انکار نہ کرتے، حدیث کا انکار اس لیے کی تاکہ قرآن کا انکار ہو جائے، مگر اگر کریں قرآن کے لوگ کافر کہیں گے، تو عام مسلمان سادے سے حدیث کا انکار کرنا مسلمانوں کے نزدیک کو معنی ہی نہیں رکھتا۔ آپ کے سامنے کو حدیث پر اعتراض کرتا رہے، پھبکیاں اڑاتا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، آپ پرواہ نہیں کریں گے، کسی آیت پر بات کرے آپ فوراً بفر جائیں گے، یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ کوئی بات ہے جی؟ بصیرت سے محروم شخص جو ہوتا ہے وہی بے وقوف اور بے عقل اللہ نے ایسے انسان کو قرار دیا جو محمد الرسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانتا، یہ حدیث کا ٹھٹھا کرتا ہے، حدیث کا تمسخر اور مذاق اڑاتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ عقل والا ہے ہی نہیں، یہ عقل والا کہاں سے آیا؟ قرآن کریم میں اذان کا ثبوت ہے، قرآن کریم میں اذان کا ثبوت ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی، قرآن کو اللہ نے ذکر اللہ کہا، اور
ندا آذان، قرآن نے ثبوت دیا ندا کا کہ جمعہ کے دن آذان، بات ہوگی ثابت ہوگی نا۔ آذان کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے الفاظ و کلمات کیا ہیں، یہ محمد رسول اللہ کی حدیث میں بتایا۔ صرف اذان کیا، اذان تو رسول اللہ کی حدیث پر مشتمل کلمات کا نام ہے نا بھائی، بات نہیں سمجھے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، کس کا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کلمات پر مشتمل ایک چیز، اس کو قرآن نے ندا یا اذان کہہ دیا۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ وَإِذَا نَدَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخِذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، یہ اس کو ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ کہتے ہیں اس کا سبب یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ عقل والے نہیں ہیں۔ قومن، ان میں بصیرت ہوتی، عقل ہوتی، تو کیا یہ محمد رسول اللہ کی حدیث کا ٹھٹھا کرتے؟ آپ کو بات تو نہیں سمجھائی۔ ایک اور واقعہ آپ کو تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر ابن جریر طبری کا بھی عرض کر دیتے ہیں۔ امام سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک نصرانی تھا۔ جب مؤذن کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ کہتا حرب الکاذب، حرق الکاذب، جھوٹا جان گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کا تبصر اڑاتا تھا، سمجھ تو نہیں آئی؟ اذان کا مذاق اڑاتا تھا۔ پھر میرے اللہ کی گرفت میں آیا، اس کے گھر میں اس وقت چراغ جلتے تھے، بس چراغ کی وجہ سے گرا، جو بھی صورت ہوئی، آگ بھڑکی اور گارا اس کا جلا بھسم ہو گیا، اور وہ بھی جل کر انگارہ بن۔ میرے رب نے ثابت کر دیا کہ محمد رسول اللہ کے دشمنوں کا انجام برا ہے۔ کھرچو اس کے انسانی تاریخ سے اس واقعے کو چور پرج دو، تاکہ تمہاری کوئی سہولت تمہیں فراہم ہو جائے۔ کیا بات کر حدیث کی سچائی اور حقانیت کی دلیل آخری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن کو تدبر، اللہ نے پہلے دعوت دی تدبر قرآن، ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، جہاں اختلاف بنا تناقض ہے، ٹکراؤ، ایک بات دوسری کی بالکل نفی کر دے اور کو گرا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کی برگردانی کرو، پڑھو اس کو، سمجھو، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، اس میں تناقض ہوتا۔ یہ دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے، ورنہ اس میں اختلاف ہوتا۔ تو قرآن میں اختلاف ہے، ظاہری اختلاف تو قرآن میں ہو سکتا ہے نا۔ میرے رب کے کلام میں حقیقی اختلاف، آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ جو چیز من جانب اللہ ہو، جو چیز میرے اللہ کی طرف سے ہو، اس میں تناقض نہیں ہوتا، تضاد نہیں ہوتا، اختلاف نہیں۔ یہ قانون ہو گیا نا، قرآن کے مطابق قانون بن گیا نا، یہ اصول بن گیا۔ اب لیاؤ حدیث، کیا حدیث؟ اب حدیث لائیں، اب حدیث لائیں۔ حدیث میں بھی کوئی تناقض اور ٹکراؤ نہیں ہے، توجہ فرمائیں، حدیث میں بھی کوئی تناقض اور ٹکراؤ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے، حدیث من جانب اللہ ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ نے اس کو اتارا ہے، اور اللہ کی حفاظت کے ساتھ ہے، اللہ کی حفاظت کے ساتھ۔ سمجھاتی بات، قرآن بھی من جانب اللہ اور حدیث بھی من جانب اللہ، قرآن میں بھی تناقض نہیں اور حدیث میں بھی تناقض نہیں۔ اور پھر قرآن اور حدیث یعنی کوئی حدیث ایسی نہیں جو قرآن کا رد کرتی ہو، سمجھ تو کوئی نہیں آئی؟ ثابت ہوا کہ دونوں من جانب اللہ ہے، ورنہ حدیث قرآن کا رد کرتی، سمجھ نہیں ہے۔ کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو حدیث ہے نا جی، یہ حدیث یہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تم تو حدیث کو مانتے نہیں ہو، یا کوئی ایسے کورے ہو بیچارے، تمہاری بات کا کیا اعتبار ہے؟ اگر یہ حدیث قرآن کے معارض اور مخالف ہوتی، قرآن سے ٹکراتی، محدثین بتاتے قرآن سے ٹکرا رہی ہے، یہ کام تو ان کا تھا، حدیث والوں کا کام تھا، کیونکہ علم و عقل میں وہ فائق تھے اور ان کی یہ ذمہ داری بھی بنتی تھی۔ آئے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ، جو امام الائمہ کے لقب سے ملقب ہے، کیا شان والا امام تھا ابن خزیمہ، کہا کرتے تھے انا عبد لاخبار رسول اللہ، لوگوں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا غلام ہوں۔ آقا حکم دے اور غلام اس کی نہ مانے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ حدیث بولتی جائے میں مانتا جاؤں، حدیث بولتی جائے میں مانتا جاؤں، حدیث بولتی جائے میں مانتا جاؤں۔ آئے نظر بن شمیر رحمہ اللہ،
204 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ تعظیم و قدر صلاح امام محمد بن نصر المروزی کے اندر صحیح سند سے آپ کا قول موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذا اخذتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرسوا، محمد رسول اللہ کی حدیث ہے، زبانیں گم کر لو۔ ہم کہتے ہیں اس حدیث کو لینے والے، اس حدیث کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ائمہ تھے، یہ میرے رب کا دین تھا، ایسی ویسی کوئی چیز ہوتی تھی کبھی بھی محدثین اس میں نہ پڑھتے۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ امام الائمہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی 311 ہجری فوت ہوتے، کہتے ہیں من ادعا من الجہلۃ ان شیء من سنن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ثبت من جہت النقل مخالف لشیء من کتاب اللہ۔ اللہ اکبر۔ کوئی جاہل یہ دعویٰ کرے، کیا دعویٰ کرے یہ ثابت حدیث ہے اور قرآن کے معارض ہے، مخالف ہے، سمجھ تو نہیں آئی؟ جاہل کیا دعویٰ کرتے ہیں یہ حدیث قرآن کی مخالف ہے، قرآن کو لے لیں گے حدیث کو چھوڑ لیں گے۔ اللہ کے بندو، قرآن حدیث کے بغیر کیسے لے سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں جو محمد رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانتا وہ انسان ہی نہیں ہے۔ اگر میرے سامنے بیٹھے اور ثابت کر دے میں انسان ہوں تو میں اس کی بات لوں گا۔ وہ بھائی مان لو کافر بھی ہے، محمد الرسول اللہ کی حدیث کا دشمن ہے، منکر ہے، کسی نہ کسی حوالے سے حدیث کو لیتا ہے، حدیث کو نہ مانے وہ کتا خنزیر ہے، اس سے بھی بدتر ہے، انسان رہتا ہی نہیں ہے۔ لاؤ ایک انسان کا نام بتاؤ، کسی کالے کافر کا جو اکثر من فرعون ہو، وہ بتاؤ رسول اللہ کی حدیث پر عمل نہیں کرتا اور انسان ہے، بتاؤ ہمیں۔ آپ کو یہ باتیں نہیں سمجھ آتی، یہ بات سمجھ آئے تو پھر تو کیا بات ہے نا۔ امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فانا الضامن، ڈاکٹر صاحب، فانا الضامن بتثبیت صحت مذہبنا، فانا الضامن بتثبیت صحت مذہبنا، ہم ائمہ کا، محدثین کا یہ مذہب ہے، کوئی صحیح حدیث قرآن کے معارض نہیں ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، یعنی یہ امام صاحب فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں علامہ ابو بھی منذ اکثر 40 سنہ، تم شیش محل میں بیٹھ کر سنگ باری کرتے ہو، سمجھ تو نہیں ہے؟ محل میں شیشے کے محل میں بیٹھ کر سنگ کرتے ہو نا، سنگ باری کرتے۔ میں 40 سال، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال نہیں، 40 سال کے تک سے امت کے اندر میں اعلان کر رہا ہوں، لوگوں ایک ثابت حدیث لاؤ جو قرآن کے معارض ہے، میں ابن خزیمہ جمع کر دوں گا، دنیا کو بتا دوں گا حدیث قرآن کو مخالف دی ہے۔ گھر میں بیٹھ کر یہ چوہا جس طرح آپ نے وہ بل میں ہوتا ہے، اس طرح تم چھپ کر دین پر، وحی پر، حدیث پر حملے کرتے ہو، منہ چھپاتے پھرتے، سامنے ہو ہمارے۔ اس وقت تو نکلے نہیں یہ چوہے، سمجھ تو نہیں آئی؟ آج بھی نہیں نکلتے۔ اہل حدیث زندہ ہیں، محمد رسول اللہ کی حدیثوں کو ماننے والے بھی دنیا میں زندہ ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں مبالغہ کرواؤ ہم سے، کوئی کہو پوری جرت کرے نا، ہم حاضر ہیں، ابھی کرتے ہیں، مبالغہ کرے کہ حدیث کو دین نہیں مانتا، مبالغہ کر لے، سیدھی سی بات۔ ہمیں تو یقین ہے، یقین، ہم تو حدیث کو اللہ کا سچا دین مانتے ہیں۔ تو یہ بات آخری بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہاں تو اتباع رسول کی بات ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس پر دلیل چاہیے، فَاتَّبِعُونِی، میرا اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میری حدیثوں کو دین مان لو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کیا مطلب؟ کہ محمد الرسول اللہ کی حدیثیں میرے رب کی محبوبات ہیں، اور رسول اللہ کی حدیثیں میرے رب کی پسندیدہ ہیں۔ اگر اللہ کی پسندیدہ نہ ہوتی، محمد رسول اللہ کی پیروی، آپ کا اتباع میرے رب کے ہاں حیثیت نہ رکھتا، تو میرے رب اس کا اپنا محبوب کیوں بناتا؟ یہاں تو محمد رسول اللہ کی اتباع کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط؟ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا بِالْحَقِّ، ایسی ڈاکٹر صاحب، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، ہم نے آپ کی طرف کیا نازل کیا ہے؟ کتاب کو نازل کیا، کتاب کو۔ جب کتاب کا لفظ آئے تو اس میں سنت شامل، حدیث شامل ہوتی ہے۔ جہاں جہاں پورے قرآن مجید جہاں کتاب کا لفظ آیا وہ اس کا معنی کتاب و سنت کیا کریں، یا قرآن و حدیث کیا کریں اس کا معنی۔ آپ تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بما اراک اللہ، جو تیرے رب نے تجھ کو علم دیا، ولا تکن للخائنین خصیما،
یہ جو ہے نا خیانت کرنے والے منکرین حدیث جو آپ کی حدیثوں سے انحراف برت رہے ہیں، آپ ان کی طرف سے جھگڑا نہ کریں، یہ خائن ہے، خائن محمد، یہ نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے، انہوں نے آپ کی حدیثوں کا انکار کر کے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے، میری وحی میں انہوں نے خیانت کی ہے۔ علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں عورتوں کے پاس جو جاتا، اللہ کہتے ہیں اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو، حالانکہ قرآن نے منع نہیں کیا تھا۔ قرآن منع کرتا پھر تو خیانت کہتے تو بات سمجھ آتی نا، اگرچہ بات قرآن نے اجازت تو دے دی، قرآن نے اجازت تو، لیکن قرآن نے یہ بتایا کہ محمد الرسول اللہ کی حدیث کی مخالفت، حدیث کی یہ خیانت ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ خیانت ہوتی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ خائنین جو ہیں، یہ منکرین جو ہیں، منکرین محبوب آپ ان کی طرف سے کوئی مقدمہ شدہ نہ لڑے، یہ بیکار اور ردی لوگ ہیں۔ تو لہذا دلائل اور باتیں تو بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، یہ میں اپنے آپ کو نصیحتیں کرتا ہوں اپنا ایمان بڑھانے کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا دین ہونے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے، کل یہ باتیں اللہ محمد رسول اللہ کے سامنے ہماری پیش کر دے، ابو تھے تو آپ کی امتی گناہ گار تھے مگر تیری حدیثوں کے قدردان تھے، میں بہت نالائق ہوں، وہ گناہ گار ہوں، میرے رب میرے عیبوں کو جانتا ہے، یقین جانے میں آپ کو بتاؤں دو گناہ میرے نام اعمال میں، آپ گواہ ہیں اس بات پر، ایک تو یہ کہ میری شلوار ٹخنے سے نیچے نہیں جائے گی، میری شلوار، یہ گناہ میرے نام اعمال میں ٹھیک ہو گئی۔ دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو اصولی محدثین کے مطابق ثابت ہو اور میں اس کو رب کا دین نہ مانوں، یہ گناہ میرے نام اعمال میں نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔